ومن آياته أن خلق لكم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ منافقین کا بیان۔ سورۃ البقرہ آیات 8 تا 16، سورۃ النساء 142 تا آخر تک جہاں تک مفہوم ہے۔ ان آیات کا مفہوم ہے کہ منافقین وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے، پس ان کو ان کی تجارت نے ہی فائدہ دیا اور نہ ان کو ہدایت ہی حاصل ہو سکی، یعنی وہ ہدایت سے محروم رہ گئے۔ جو تجارت انہوں نے کی وہ یہ تھی کہ انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی تھی، نہ تجارت نے فائدہ دیا اور نہ ان کو ہدایت ملی، یعنی سراسر گھاٹے کا سودا کیا اور ہدایت و رہنمائی سے محروم ہو گئے۔ منافق کسی کا بھی نہیں ہوتا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 143 منافق کسی کا بھی نہیں ہوتا۔ ترجمہ ہے، منافقین ڈاما ڈول ہیں دونوں کے درمیان، نہ مومنوں کی طرف نہ کافروں کی طرف، اور جسے گمراہ کر دیا اللہ نے پس ہرگز نہ پاؤ گے تم اس کے لیے کوئی راستہ۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس آیت سے پہلے کے آیات میں منافقین کا ذکر ہوا ہے کہ منافقین اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں اور اللہ نے بھی ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ یہ لوگ مسلمانوں کو نیچا دکھانے کے لیے، یہ لوگ جو منافقین ہیں یہ مسلمانوں کو دکھانے کے لیے کچھ کام کرتے ہیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ لوگ بھی مسلمان ہیں۔ یہ مسلمانوں کو دکھانے کے لیے ان جیسے کام کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، مگر جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو کاہلی اور بے دلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ منافقین لوگوں کے سامنے دکھاوا کرتے ہیں اور اللہ کو تھوڑا تھوڑا ہی یاد کرتے ہیں۔ یہ لوگ مومنوں کی طرف ہے نہ کافروں کی طرف، اللہ نے گمراہ کر دیا ہے ان کو، لہٰذا آپ ان کے لیے کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو نماز نہیں پڑھتا تھا اس کا شمار مسلمانوں میں نہیں ہوتا تھا۔ اس زمانہ میں جو شخص نماز با جماعت کے وقت حاضر نہ ہوتا تو یہ سمجھا جاتا کہ اس کو اسلام میں دلچسپی نہیں ہے، اور اگر وہ مسلسل نماز با جماعت سے غیر حاضر رہتا تو یہ سمجھ لیا جاتا کہ مسلمان نہیں ہے۔ لہٰذا منافقوں کو بھی پانچوں وقت نماز با جماعت کے لیے حاضری دینی پڑتی تھی۔ مومن خلوص دل کے ساتھ وقت سے پہلے ہی مسجدوں میں پہنچ جاتے تھے اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد بھی مسجدوں میں ٹھہرے رہتے۔ اس کے برعکس منافق لوگ دل پر جبر کر کے مسجدوں میں آتے اور نماز ختم ہوتے ہی مسجدوں سے بھاگ جاتے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ ان کو خدا کے ذکر سے کوئی رغبت نہیں ہے، یعنی پتہ چل جاتا تھا منافق کا اور سچے مسلمان کا۔ جسے خدا نے بھٹکا دیا ہو آپ اس کے لیے کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، جو قرآن اور رسول کی سیرت سے ہدایت نہ پا سکا ہو اور اس کا ارادہ کوئی دیکھ کر اللہ نے بھی اسی طرف یعنی گمراہی کی طرف پھیر دیا ہو جس طرف وہ خود جانا چاہتا تھا، یعنی اللہ بھی اسی طرف چھوڑ دیتا ہے اللہ ان کو کہ جہاں جاتا ہے کوئی جائے، اور گمراہی کی طرف جاتا دیکھ کر اللہ نے بھی اس پر ہدایت کے دروازے بند کر دیے ہوں اور گمراہی کے راستے کھول دیے ہوں تو کوئی انسان اس کو ہدایت کا راستہ نہیں دکھا سکتا۔ بالکل اسی طرح جس طرح کوئی شخص حلال رزق کمانے کی خواہش رکھتا ہے تو اللہ اس کو حلال ذریعے سے رزق دیتا ہے اور اس پر رزق حلال کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس کے برعکس جو شخص حرام کی کمائی کھانے پر تل جائے تو اللہ بھی اس پر حلالی کمائی کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ اب جتنا چاہو اس کو حلالی کمائی کی طرف راغب کرو وہ اس کی طرف کبھی نہیں آئے گا۔ انسان کی اپنی طلب اور اللہ کا اذن اور توفیق، یعنی انسان چاہتا کیا ہے، وہ طلب کیا کرتا ہے، اور اللہ کا اذن اور توفیق کیسے ہوتی ہے۔ اگر انسان خلوص دل سے سچائی کی طرف راغب ہوتا ہے اور خالص نیت کے ساتھ اللہ کے راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ بھی اس کو اپنا اذن اور توفیق عطا فرماتا ہے۔ اس کے برعکس جو شخص غلط راستوں پر چلنے کی کوشش کرتا ہے اور گمراہی کو پسند کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے بھی اس پر ہدایت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور جو غلط راستے اس نے منتخب کیے ہوتے ہیں اس کے لیے وہی دروازے کھل جاتے ہیں۔ ایسے شخص کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔
اس کو کوئی ہدایت دے سکتا ہے، نہ اس کو غلط راستوں پر چلنے سے بچا سکتا ہے۔ ایمان کے بعد کفر اختیار کرنے والوں اور خود پر ظلم کرنے والوں کو ہدایت نہیں ملتی، یعنی جو شخص ایمان لانے کے بعد کو کفر اختیار کرے وہ بندہ، اور جو اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہو وہ بندہ، ان کو ہدایت نہیں اللہ پاک دیتے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 86 اس کا ترجمہ ہے بھلا کیسے ہدایت دے اللہ جنہوں نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد، یعنی ایک تو پہلے ہی کافر ہوتے ہیں نا، جو ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کریں تو پھر ان کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ بھلا کیسے ہدایت دے اللہ جنہوں نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد، جبکہ وہ گواہی دے چکے ہیں کہ بے شک یہ رسول سچا ہے اور ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں آ چکی ہیں، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا ان کو جو خود پر ظلم کرتے ہیں۔ یہاں یہودیوں کی اس کیفیت کا ذکر ہے کہ عرب کے یہودی علماء ان کو علم تھا اور وہ جان چکے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، کیونکہ اس طرح کی باتیں وہ پہلے کر چکے تھے، اور یقینی طور پر جانتے تھے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور ان کی تعلیم بھی پہلے انبیاء والی تعلیم ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے آپ کی مخالفت کی، اور یہ سب کچھ تعصب، ضد اور دشمنی کی وجہ سے کیا۔ اس طرح انہوں نے خود پر بھی ظلم کیا، تو اللہ نے ایسے خود پر ظلم کرنے والے لوگوں کو، اللہ ایسے جو لوگ خود پر ظلم کریں ان کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اس طرح کے لوگوں کو ہدایت دینا اللہ کا دستور ہی نہیں ہے۔ ومن آياته أن خلق لكم